बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंबा साहिब, पानी में मधानी ना डालें। मोहतरमी अब्दुल गफ्फार जंबा साहिब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 18 सितंबर 2020 से हमारे दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। क्या आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम कौन सा तनाज़ा हल करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यकीन से नहीं कह सकता कि आप इस अमर का मुकम्मल इदराक रखते भी हैं कि नहीं। क्या आपको अंदाज़ा है कि आप अब तक कितना वक्त बोले हैं? ये वक्त 8-9 घंटे से कम तो नहीं होगा। आपकी याद दहानी के लिए एक बार फिर बताता हूँ कि हल तलब मसला क्या था, जिस पर हमें तमाम तर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए थी। अल्लाह ताला जब बेटे की पैदाइश की बशारत देता है तो वो बेटा दुनिया में मौजूद नहीं होता। आपने 23 सितंबर को अपने लेक्चर नंबर 90 में खाकसार को एक चैलेंज दिया था कि मैं कुरान करीम से कोई ऐसी मिसाल पेश करूं कि खुदा ताला अगर किसी बेटे की पैदाइश की बशारत दे तो उस वक्त वो बेटा दुनिया में मौजूद होता है, या मुबशर बेटा जब पैदा हो जाए तो उसकी पैदाइश के बाद भी अल्लाह ताला बार बार उसी बेटे की पैदाइश की बशारतें देता चला जाता है। आपने कहा कि अगर मैं कोई ऐसी मिसाल पेश कर दूं तो आप अपने दावे पर नजरसानी भी कर लेंगे और मुझे मुंह मांगा इनाम भी देंगे। मैंने आप पर वाज़े करने की कोशिश की कि आपका ये मुतालबा अक्ल मंतक के खिलाफ है और किसी माकूल इंसान को ऐसा मुतालबा नहीं करना चाहिए जो खिलाफ अक्ल मंतक हो। ये हकीकत मैंने आपको इस सादा तरीके से समझाने की कोशिश की जिस तरह कोई बात छोटे बच्चों को बताई जाती है। मैंने मुख्तलिफ मिसालों से अपना मुद्दा समझाया। मिसाल के तौर पर, क्या आप कुरान करीम से कोई मिसाल दे सकते हैं कि कोई बेटा अपने बाप से पहले पैदा हो जाए? अगर ऐसी कोई मिसाल दे दें तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। आपके पास इस चैलेंज का क्या जवाब है? कोई बाशऊर इंसान सुने तो कहेगा कि ये बयान ही खिलाफ अक्ल है, इसलिए ऐसा मुतालबा करने का कोई जवाज ही मौजूद नहीं है। जंबा साहेब, ये था असल मौजू जिस पर सारी मेहनत और तवानाइयां सर्फ होना चाहिए थी कि पैदाइश की बशारत मिलने के वक्त मुबशर बेटा दुनिया में होता है या नहीं, और मुबशर बेटे के पैदा हो जाने के बाद भी क्या अल्लाह ताला उसी के पैदा होने की बशारतें देता रहता है कि नहीं। नामाकूल मुतालबा करने वाला अपना चैलेंज हार चुका होता है। जब किसी शख्स का दिया हुआ चैलेंज इल्म, अक्ल और मंतक की रूह से बेहुदा और लगव साबित कर दिया जाए तो दर हकीकत ये चैलेंज देने वाले की शिकस्त होती है और उसके हार जाने में किसी शक्को शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जम्बा साहेब, आपका मुतालबा भी नामाकूल साबित हो चुका है और आप भी चैलेंज हार चुके हैं, और इस मामले में आप
ایک شکست خوردہ شخص ہیں۔ اصولی طور پر آپ کو اپنے دعاوی سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اہل فہم و دانش تو اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں، آپ کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ حقیقت کے اس پہلو کو سمجھنے کے لیے حصے لطیف اور بصیرت کا موجود ہونا ناگزیر ہوتا ہے۔ میں نے انتہائی سادہ لفظوں میں آپ پر واضح کیا کہ میرا ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں کہ بشارت کے وقت مبشر وجود دنیا میں موجود ہوتا ہے، اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مبشر بیٹے کے پیدا ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بار بار اسی کے پیدا ہونے کی بشارتیں دیتا ہے جو کہ پیدا ہو چکا ہو۔ میں ایسے تصورات کو ہی لغو سمجھتا ہوں، اس لیے مجھ سے یہ مطالبہ کرنا کہ میں قرآن سے کوئی مثال دوں انتہائی نامعقول ہے، بلکہ یہ نادانی اور حماقت بھی ہے۔ اپنے نامعقول مطالبے کو معقول ثابت کرنے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام کے نام کا غلط استعمال۔ جب آپ اپنے نامعقول اور خلاف عقل و منطق مطالبے کا کوئی جواز پیش نہ کر سکے تو آپ نے سوچا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے، یعنی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ آپ نے موقف اختیار کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مخالف مولویوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ قرآن کریم سے ایک ایسی آیت پیش کر دیں جس سے حیات مسیح ثابت ہوتی ہو۔ میں نے بھی صرف ایک آیت پیش کرنے کا تقاضا کیا ہے۔ اس لیے اگر میرا مطالبہ خلاف عقل و منطق ہے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مطالبہ بھی عقل و منطق کے خلاف ہے۔ آپ کا یہ سٹینڈ اس قدر بوگس اور بے بنیاد ہے کہ اوسط درجے کا علم اور فہم رکھنے والا شخص بھی آپ کے اور مسیح موعود علیہ السلام کے مطالبے میں موجود فرق کو بآسانی سمجھ سکتا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ بات کو سمجھنا آپ کی لغت میں شامل نہیں ہے۔ میں نے آپ پر واضح کیا کہ مولویوں کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن پاک کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام بجسم عنصری آسمان پر زندہ موجود ہیں، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ان سے مطالبہ تھا کہ تم قرآن کریم سے کوئی ایسی آیت پیش کرو جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا ثابت ہوتا ہو۔ چونکہ غیر احمدیوں کا یہ عقیدہ تھا، اس لیے مسیح موعود علیہ السلام کا ان سے ان کے عقیدے کی دلیل قرآن سے لانے کا مطالبہ کرنا عقل و منطق کے عین مطابق تھا۔ آپ کے مطالبے کا معاملہ یکسر مختلف ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ جس بیٹے کی پیدائش کی بشارت دی جائے وہ پہلے ہی دنیا میں موجود ہے، نہ ہی یہ میرا عقیدہ ہے کہ بشارت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بیٹے کی پیدائش کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بار بار اسی بیٹے کی پیدائش کی بشارتیں دیتا رہتا ہے۔ یہ دونوں تصور لغو اور بیہودہ ہیں۔ اس لیے آپ جو مطالبہ مجھ سے کر رہے ہیں
وہ سراسر خلاف عقل و منطق ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بڑے عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے دعوے باہم مماثل نہیں بلکہ متضاد ہیں، اس لیے دونوں مطالبوں کے نتائج بھی یکساں نہیں بلکہ متصادم ہوں گے۔ یعنی ہر باشعور شخص کے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مطالبہ عقل و منطق کے مطابق اور آپ کا مطالبہ عقل و منطق کے یکساں خلاف قرار پائے گا۔ دوسری شکست، جمبا صاحب آپ کی یہ دوسری شکست ہے۔ پہلی شکست یہ تھی کہ آپ اپنے مطالبے کو عقل و منطق کے مطابق قرار دے رہے تھے، جبکہ یہ سراسر خلاف عقل و خرد اور خلاف فہم و دانش تھا۔ دوسری شکست یہ ہے کہ آپ اپنے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطالبوں کو یکساں قرار دے رہے تھے، جبکہ یہ مطالبے یکساں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے برعکس تھے۔ تیسری شکست، آپ کی تیسری علمی شکست یہ ہے کہ آپ متضاد مثالوں کو مماثل قرار دینے پر اڑے ہوئے تھے اور اس پر کج بیسی کیے چلے جا رہے تھے۔ آپ اسے بار بار دہرا رہے تھے اور ڈائس پر مکے مار مار کر کہہ رہے تھے کہ اگر میرا مطالبہ غلط ہے تو مسیح موعود علیہ السلام کا مطالبہ بھی غلط ہے، حالانکہ ایسا تو صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے مطالبے مکمل طور پر ہم آہنگ اور یکساں ہوتے۔ پہلے اقرار پھر انکار۔ میں نے ایک مدلل طریقے سے دو ٹوک لفظوں میں واضح کیا کہ میرا کوئی ایسا عقیدہ نہیں کہ مبشر وجود کی پیدائش کے بعد بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے پیدا شدہ بیٹے کی پیدائش کی بشارتیں بار بار دی جاتی ہیں۔ آپ نے اپنے 29 ستمبر کے لیکچر میں میری اس وضاحت کو تسلیم کر لیا کہ واقعی میرا ایسا کوئی عقیدہ نہیں۔ اس اعتراف کے بعد آپ نے اگر مگر لگا کر یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ لیکن در پردہ اپنے دل اور لاشعور میں تمہارا یہی عقیدہ اور ایمان ہے کہ بیٹے کے پیدا ہو جانے کے بعد پھر اسی کے پیدا ہونے کی بشارتیں بھی دی جاتی ہیں۔ آپ کا یہ اگر مگر والا جملہ اتنا مذاق خیز اور گمراہ کن ہے کہ اس پر مجھے آپ کو مولوی خادم حسین رضوی کے ساتھ ملانا پڑا، جو کہتا ہے کہ احمدی جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو محمد سے ان کی مراد مرزا غلام احمد ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کی اس انتہائی سوکیانہ بات پر بھی میں مطمئن ہو گیا کہ چلیں کیا فرق پڑتا ہے، آخر باشعور اور باضمیر انسان تو جمبا صاحب کا یہ بیان سن کر سمجھ ہی جائیں گے کہ دراصل جمبا صاحب کے پاس کوئی راہ مفر نہیں، لیکن ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں کہ بغیر کسی ابہام کے کھل کر کہہ سکیں کہ واقعی تمہارا ایسا عقیدہ نہیں
اور مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے خلاف عقل و منطق مطالبہ کر ڈالا، جسے میں واپس لیتا ہوں۔ لیکن آپ نے تو کمال ہی کر دیا کہ اپنے لیکچر نمبر 93 میں اپنے اس نیم دلے اعتراف سے بھی مکر گئے اور پھر سے اسی موقف پر واپس آ گئے کہ صرف خالد واسطی کا ہی نہیں بلکہ سارے احمدیوں کا یہ ایمان ہے کہ جو بیٹا پیدا ہو چکا ہو اللہ تعالیٰ اسی بیٹے کے پیدا ہونے کی بشارتیں بھی دیا کرتا ہے۔ انسان کے اندر اگر احساس کی کوئی رمق باقی بچی ہو تو اسے اپنی ایسی سوچ پر ماتم کرنا چاہیے۔ اخلاقی شکست، 3 علمی، عقلی اور منطقی شکستوں کے بعد آپ کو اخلاقی ہزیمت کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ ایک غلط موقف اختیار کیا، بعد ازاں اس موقف کا سکم واضح ہونے پر رجوع کر لیا، لیکن آخر کار پھر سے اپنے نفس کی آواز پر لبیک کہہ کر اپنی گزشتہ غلطی پر وہیں جم گئے جہاں پہلے کھڑے تھے۔ مبشر بیٹا ہمیشہ جسمانی ہوتا ہے، روحانی نہیں۔ میں نے آپ کو 2 چیلنج دیے تھے اور دعویٰ کیا تھا کہ آپ یہ مطالبات ہرگز پورے نہیں کر سکیں گے، اور پھر عین اسی طرح ہوا جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا تھا۔ میرا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ قرآن کریم سے صرف ایک مثال دے دیں کہ جب کسی بیٹے کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہو تو پیدا ہونے والا بیٹا میرے عقیدے کے مطابق جسمانی نہ ہو بلکہ آپ کے عقیدے کے مطابق روحانی ہو۔ آپ ایسی کوئی مثال پیش نہ کر سکے بلکہ ایک انتہائی بھونڈا اور لغز جواب دینے کی کوشش کی، جس سے آپ نے اپنے ہی بیان کردہ عقیدے کی نفی کر کے اپنی کریڈیبلٹی ختم کر دی۔ آپ نے انتہائی بچگانہ اور جاہلانہ جواب دیا کہ خدا تعالی قادر ہے، اس کی مرضی ہے کہ بشارت دینے کے بعد جسمانی بیٹا عطا کرے یا روحانی بیٹا دے۔ آپ ماضی میں بھی اور حال میں بھی 20 دفعہ بڑے واشگاف اور 2 ٹوک انداز میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے دے دے کر کہہ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنی جو سنت قائم کر دی ہے اس سنت کے مطابق ہی تمام الہامات کے معنی و مفہوم طے کیے جائیں گے۔ اس سنت سے ہٹ کر کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اگر ہمیشہ جسمانی بیٹے پیدا ہوتے رہے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی جسمانی بیٹا ہی ملنا تھا، نہ کہ روحانی۔ بولیے جمبا صاحب، کیا آپ انکار کرتے ہیں کہ سنت اللہ کے مطابق الہام کا پورا ہونا آپ کا عقیدہ نہیں اور آپ نے ایسا نہیں کہا؟ اگر آپ تردید کریں تو میں آپ کے ویڈیو کلپ پیش کر دوں گا جن سے مکرنا آپ کے بس میں نہیں ہوگا۔ چوتھی شکست، میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا
کہ قرآن کریم سے صرف ایک ایسی مثال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹے کی بشارت دی ہو اور اس بشارت کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بیٹا جسمانی نہ ہو، روحانی ہو۔ آپ اس کی کوئی مثال نہ پیش کر سکے اور نہ قیامت تک پیش کر سکیں گے۔ یہ آپ کی چوتھی شکست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی مبشر الہام میں غلام سے مراد مسلم موعود نہیں لیا۔ آپ سال ہر سال سے ایک جھوٹ کا ڈھول بڑی شدت سے پیٹ رہے ہیں۔ شاید آپ گوئبلز کے اس قول پر عمل کر رہے ہیں کہ جھوٹ اس کثرت سے بولو کہ وہ سچ معلوم ہونے لگے۔ آپ کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کو غلام کی بشارت پر مشتمل الہامات کا سلسلہ 1881 سے شروع ہوا اور 1907 تک جاری رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ چونکہ غلام سے مراد مسلم موعود ہے اور آپ کو 1907 میں بھی غلام کی پیدائش کی بشارت ملی، اس کا مطلب ہے کہ غلام یعنی مسلم موعود 1907 کے بعد پیدا ہوگا، کیونکہ بشارت کے وقت وہ وجود دنیا میں موجود نہیں ہوتا جس کے پیدا ہونے کی بشارت دی جائے۔ میں اس موضوع پر تفصیلی روشنی اپنے 24 ستمبر کے مضمون میں ڈال چکا ہوں، جس کا عنوان ہے جنبہ صاحب کے خلاف عقل و منطق مطالبے کا مسکت جواب۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی روح سے غلام کی بشارت سے مراد بیٹے کا پیدا ہونا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن پاک میں بیان کردہ اس سنت اللہ کو خوب جانتے اور سمجھتے تھے، اسی لیے پیشگوئی مسلم موعود میں جہاں غلام کا لفظ آیا، آپ نے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا، کیونکہ قرآن اس کے یہی معنی کرتا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کو غلام کی بشارت پر مشتمل بہت سے الہامات ہوئے۔ آپ نے ان الہامات کو اپنے بیٹوں کی پیدائش سے پہلے شائع کیا اور پھر ہر بیٹے کی پیدائش کے بعد پہلے سے شائع شدہ الہام کا حوالہ دیا اور اس الہام کو اپنے پیدا ہونے والے بیٹے پر چسپاں بھی کیا۔ بشیر اول، خلیفہ ثانی، مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد، مبارک احمد، سب پر آپ نے ان کی بشارتوں والے الہام چسپاں کیے، حتیٰ کہ ایک الہام کا اطلاق اپنے پوتے نصیر احمد پر بھی کیا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام غلام کی بشارت کی یہ الہام مختلف وجودوں پر منطبق کر رہے تھے، تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ یہ مبشر وجود مسلم موعود ہے، بلکہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ بیٹا وہ مبشر وجود ہے جس کی مجھے بشارت دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے غلام کی پیدائش کی جتنی بشارتیں ہوئی ہیں ان میں جہاں جہاں غلام کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد مسلم موعود ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کے بقول مسلم موعود کی پیدائش کی بشارتیں 1881 سے ملنا شروع ہو گئی تھی۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ 1881 میں ہونے والی بشارتیں مسلم موعود کی کیسے ہو سکتی ہیں۔ مسلم موعود کے لیے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا ہی چلہ ہوشیار پور میں کی، جو کہ 1886 میں اختیار کیا گیا۔
1886 में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो मांगा उसी के मुवाफिक खुदा ताला ने देने का वादा किया था। पर साबित हुआ कि 1881 का इल्हाम महज एक बेटे की पैदाइश का वादा था और 1886 की बशारत मुस्लिम मऊद के बारे में थी। 1907 में बेटे की बशारत वाले इल्हाम की तोजी ये है कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब अमली तौर पर आपका बेटा पैदा होना अम्र महाल ठहरा तो फिर बेटे की बशारत पोते की तरफ मुंतकिल हो गई, क्योंकि बेटा भी बमंज़िला पोता के है, जिसकी मिसालें कुरान पाक में मौजूद हैं। ववहबना लहू इसहाक व याकूब। फिर आन सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मैं अब्दुल मतलब का बेटा हूं। पांचवी शिकस्त, ये आपकी पांचवी इल्मी शिकस्त है कि आप मेरे चैलेंज को तोड़ने के लिए कोई ऐसी तहरीर पेश ना कर सके जिसमें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मेरे इल्हाम में गुलाम से मुराद मुस्लिम मऊद है। आप महज अपनी बेरद सोचों के ताने बाने बुनकर ये समझ बैठे कि गुलाम से मुराद मुस्लिम मऊद है, हालांकि गुलाम से मुराद बेटा है और पोता चूंकि बमंज़िला बेटा के है, इसलिए बेटे की बशारत पोते को भी मुंतकिल हो सकती है। पानी में मधानी न डालिए, स्काइप पर आइए। अब तक की बातचीत के नतीजे में आप 5 इल्मी और 1 अखलाकी शिकस्त से दो चार हो चुके हैं। मुझे मालूम है कि इसके बावजूद भी आप यही शोर मचाते रहेंगे कि फलां हार गया, फलां शिकस्त खा गया और फलां भाग गया, लेकिन मैं मैदान में खड़ा ललकार रहा हूं। ये आपकी कैफियत है और आपके महसूसात हैं जिनके इजहार का आपको हक हो या ना हो, आप मिजाजन इस किस्म के नारे लगाने से खुद को रोक ही नहीं सकते। इसलिए आपको इससे रुकने का मशवरा भी सूदमंद साबित नहीं होगा। लिहाजा बड़े शौक से इस शगल को जारी रखिए। आपने खाकसार को जो चैलेंज दिया और खाकसार ने आपको जो 2 चैलेंज दिए, उन पर अगर टू दी पॉइंट बात की जाए तो ये आधे घंटे में खत्म हो सकती है, लेकिन आपने टू दी पॉइंट रहने की बजाय इधर उधर की इतनी ज्यादा गैर मुतल्लक बातें की कि इस मशक पर 8-9 घंटे लगा दिए। आप वो सारी बातें अपने जोर खिताबत में शामिल कर रहे हैं जिन्हें लोग साल हा साल से सुनते चले आ रहे हैं और इन कहानियों का असल मौजू से कोई तल्लुक वास्ता ही नहीं। इस अमल को तो पानी में मधानी डालना कहते हैं। आप जिस कदर चाहें अपनी गुफ्तगू को शैतान की आंत की तरह बढ़ाते चले जाएं, आपको कौन रोक टोक सकता है। यकीन जाने कि अगर हम स्काइप पर बात करें और बारी बारी एक मुअय्यन मौजू पर तयशुदा वक्त के मुताबिक बोलने की शराइत पर कारबंद रहें तो हमारी बातचीत सूदमंद और
मानी खेज साबित हो सकती है। इसके बरअक्स अब तक जैसे ये सिलसिला आपने चलाया है, जो आपके 3 खुतबात और 4 लेक्चर पर मुश्तमिल है, जिनका मजमूई दौरानिया 8-9 घंटे से कम नहीं और मौजू के मुताबिक टू दी पॉइंट बात निस्फ घंटे से ज्यादा नहीं। आपकी मौजू से हटी हुई बातें तो अरसे दराज से सुनी जा रही हैं और आप मजीद साल हर साल तक भी इस सिलसिले को बढ़ाए चले जाने की अहलियत रखते हैं। इसे पानी में मधानी डालना कहते हैं। ये एक सही हासिल है और नतीजा तज़िये औकात के सिवा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपकी खिदमत में बार बार की गई दरख्वास्त को एक मर्तबा फिर दोहराता हूँ कि सिलसिला कलाम को बामकसद और सामीन व नाजरीन के लिए फ़ायदा मंद बनाने के लिए बराह करम स्काइप पर तशरीफ लाएं। पहले आपकी ख्वाहिश के मुताबिक पेश गोई मुस्लिम मऊद के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू कर लेंगे। इसके बाद खाकसार के तजवीज़ करदा मौजू पर तबादला ख्याल होगा और फिर जब तक आप चाहेंगे हम बारी बारी मुख्तलिफ मौज़ूआत तजवीज़ करते जाएंगे और सिलसिला कलाम जारी रखने की कोशिश करेंगे। आज तरक्की याफ्ता दौर में बातचीत, इंटरव्यूज, कॉन्फ्रेंसेस और इजलासात वगैरह वीडियो लिंक्स के जरिए ही सर अंजाम दिए जा रहे हैं। अगर कोई शख्स इन सहूलियात से फायदा नहीं उठाता और ऊंटों पर सफर करने की कदीम रवायत पर कारबंद रहना चाहता है, तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स सूरज निकलने पर भी आंखें बंद रखे और इसकी रोशनी से फायदा उठाने से इनकार कर दे। उम्मीद है कि आप खुद को ऐसी बुरी मिसाल नहीं बनाएंगे। वसलाम। खाकसार, खालिद वास्ती, 4 अक्टूबर सन 2020।